رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. پچھلی آیتوں میں سورۃ النور کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے دل کو اور اس دل میں ایمان کی کیفیت کی مثال نور سے دی ہے اور اسی طرح چراغ سے دی ہے. اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ نے فرمایا یہ ان گھروں میں ہے جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے اور وہ وہاں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی. یہ وہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. ان آیتوں میں مسجدوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلب مؤمن اور اس میں موجود ہدایت اور علم کی مثال اس چراغ سے بیان فرمائی جو صاف شفاف قندیل ہے جس میں چراغ رکھا جاتا ہو اور چراغ پاکیزہ تیل سے جل رہا ہو، یہ بیان فرمایا ہے کہ اس کا مقام مساجد ہیں جو زمین کے ٹکڑوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے پسندیدہ ہیں، اور مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کی توحید کا اقرار ہوتا ہے اور بول بالا ہوتا ہے، اور توحید کو مسجد کے اینٹوں سے لے کر دنیا کے محلوں تک پہنچایا جاتا ہے. یہ مسجد کی فضیلت ہے. اللہ نے حکم دیا کہ مسجدوں کو میل کچیل اور ایسے بے ہدہ اقوال و افعال سے پاک رکھو جو ان کے شایان شان نہ ہوں، جیسا کہ حضرت علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اللہ نے ان میں لغو کاموں سے منع فرمایا. اس آیت کے ضمن میں جب حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مسجدوں میں لغو کام اور لغو باتوں سے منع فرمایا ہے. لغو کام کیا ہے؟ بے ہدہ باتیں، بیکار باتیں جس کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، ایسی باتوں کو لغو باتیں کہا جاتا ہے. مساجد کی تعمیر کرنا، مساجد کا احترام کرنا، مساجد کو پاک رکھنا، انہیں معطر کرنا، عطر سے خوشبو سے معطر کرنا، ان سب کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں اور ایک مستقل
موضوع ہے جس میں الحمدللہ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ مسجدوں کو کیسے ایک انسان کا، ایک مومن کا حق ہے کہ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے، مسجد کے حقوق کیا ہیں ایک مومن پر. تو وہ سارے حقوق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مختصر سے آیت میں تفصیل سے بیان کر دیے کہ مساجد ایسی جگہ ہیں جہاں پر اللہ کا نام کو ذکر کیا جاتا ہے. یسبح له فیہا بالغدو والآصال، صبح شام اللہ کا ذکر اور اللہ کو یاد کیا جاتا ہے. ایسی جگہ مسجدیں ہیں. امیر المؤمنین عثمان ابن عفان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ له مثلہ فی الجنہ. جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح جنت میں گھر بنائے گا. یعنی مسجدوں کا جو موضوع ہے یہ خاص موضوع ہے، کیونکہ مسجدیں ایسی جگہ ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کی جگہ کو اور مسجدوں کو پسند کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کو اگر کوئی ہے تو مسجد ہے. اسی لیے مسجد میں بےہودہ باتیں کرنا حرام ہے، اور اسی طرح تجارت کی باتیں کرنا حرام ہے. کوئی بھی فائدے کی بات کرنا وہ حرام ہے. اعلان کرانا کسی گمشدہ چیز کا حرام ہے. کیوں؟ مسجد کا احترام کے طور پر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد میں عبادت کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا بڑا رول رہا ہے. مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو عبادت سکھاتے تھے، صحابہ کو جہاد کے گر سکھاتے تھے، صحابہ کو دنیا میں کیسے جینا ہے وہ سکھاتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کراتے تھے، قرآن کی مجلسوں کو جماتے تھے، احادیث مبارکہ کو صبح سے شام تک صحابہ کو جو پڑھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو، وہ بھی مسجد نبوی میں تھا. یعنی مسجد کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے اچھائی میں استعمال کرتے تھے. لہٰذا آج کیا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسجدیں جو ہے جھگڑے کا گڑھ بن چکی ہیں. لوگ جو ہے اپنے فائدے کے لیے مسجدوں میں لڑتے ہیں، مسجدوں میں تجارت کی باتیں کرتے ہیں. مسجدوں کو اگر رکھا گیا ہے تو صرف اعلانات کے لیے کہ فلاں مر گیا فلاں مر گیا. مسجدوں کا احترام ہم سے ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ مسجدوں کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے، کیونکہ مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کا گھر. جب اللہ کا گھر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں ہمیشہ سے اللہ کا نام بلند ہو، اور صبح شام جو ہے اللہ کا ذکر اس میں کیا جانا چاہیے. تو یہی چیز جو ہے مسجدوں کے لیے بیان کی گئی. اور مسجدوں کی فضیلت میں کئی باتیں آتی ہیں، کئی احادیث آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے 27 درجے زیادہ ہے. کیا ہے وہ؟ مسجد کا ثواب ہے، جماعت کا ثواب ہے. مسجد میں آ کر جماعت میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے. مسجدوں میں آ کر عبادت کرنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. مساجد میں لوگ جمع ہوتے تھے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوسری احادیث میں اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا کہ وہ جماعت جو مسجد میں آ کر قرآن کو سیکھتی سکھاتی ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اطمینان قلب انہیں حاصل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو ان پر حاوی داخل کر دیتا ہے. یعنی کئی فائدے ہیں مسجد میں رہنا اور مسجد سے جڑے رہنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسجد سے جڑا ہوا ہے تو آپ اس کے ایمان اور اسلام کی گواہی دے سکتے ہیں. اگر کوئی مسجد کے کام کرتا ہے، مسجد سے جڑا ہوا ہے،
ہمیشہ مسجد کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ وہ امام ہو، ضروری نہیں کہ وہ مؤذن ہو، ضروری نہیں کہ مسجد کا ذمہ دار ہو۔ ایک عام انسان اگر مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، ہمیشہ مسجد میں انتظار کرتا ہے دوسری نمازوں کا، تو ایسا آدمی بھی اس میں آ جاتا ہے، اس کی بھی ایمان اور اسلام کی گواہی ایک دوسرا آدمی دے سکتا ہے۔ مسجد کے لگاؤ سے انسان کو اسلام اور ایمان کا ٹائٹل ملتا ہے۔ یہ مسجدیں ایسی جگہ ہیں جہاں سے ایک آدمی مومن ہوتا ہے، کامل ایمان والا ہوتا ہے۔ یہ مسجدوں کی فضیلت اگر بیان کرتے چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ٹھنڈی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے محنت اور مشقت کے ساتھ اگر آتا ہے تو اسے مکمل نور عطا ہوتا ہے قیامت کے دن۔ کتنی فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو جوانی کی عبادت کرتا ہے، اور عبادت اکثر کہاں ہوتی ہے؟ مساجد میں ہوتی ہے۔ عبادت کرتا ہے تو عرش کے نیچے جو 7 لوگوں کو اللہ نے پناہ دینے کا وعدہ کیا ہے، اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے جو جوانی میں عبادت کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مساجد کی فضیلتوں میں آتی ہیں، لہٰذا مساجد کا احترام کرنا چاہیے۔ اسی لیے جماعت کی فضیلت کو بھی یہ بات کہا گیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر جو ہے نکلتے ہوئے کیا کرے مسجد سے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، نبی پر درود بھیجتے ہوئے یہ دعا پڑھ کر جب مسجد سے بندہ نکلتا ہے تو مسجد کی ساری فضیلتیں اسے حاصل ہوتی ہیں۔ لہٰذا مساجد کو اپنا ہمیشہ کے لیے گھر بنانا چاہیے، ہمیشہ مسجد سے لگاؤ رکھنا چاہیے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی۔ یعنی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، تجارت اور اسی طرح دوسری چیزیں اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی، دنیاوی معاملات اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتے، نماز پڑھنے سے دنیاوی معاملات انہیں غافل نہیں کرتے، زکوٰۃ دینے سے دنیاوی معاملات انہیں غافل نہیں کرتے۔ ایسے لوگ جو ہے یخافون یومن، ڈرتے ہیں اس دن کے لیے جس میں آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ ایک مومن کے تعلق سے بات بیان ہوئی کہ ایسے مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایسے دن کے لیے جس میں ہماری آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ دنیا کے کوئی بھی چیز، دنیا کا کوئی بھی وقت، دنیا کا کوئی بھی معاملہ انہیں نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، عبادت کرنے سے نہیں روکتا، زکوٰۃ دینے سے نہیں روکتا۔ ایسے لوگ جو ہے بڑے بہترین ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور یہ وہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو مسجدوں سے جڑتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام انہیں اللہ کو یاد کرنے سے، نماز پڑھنے سے غافل نہیں کرتا، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کے اعمال کی بہترین جزا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے گا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے گا، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کسے دیتا ہے؟ جو بے حساب دیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری میں لگ جاتا ہے اور مساجد سے جڑ جاتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.